السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، صدق اللہ العظیم۔ میں نے اس سے پہلے مرزا انجینئر کے رد میں ایک آڈیو بنایا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ یہ شخص جاہل ہے، دین کا ترجمان نہیں ہے اور اسلام کو لے کر یہ غلط پرچار کر رہا ہے اور احادیث میں کس طرح سے تحریف کر رہا ہے، اس بات کو میں نے ثابت کیا تھا۔ تو کچھ لوگ میرے واٹس ایپ پر آئے اور انہوں نے مرزا انجینئر کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ دو طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگوں کے سوال میں اخلاص تھا اور کچھ لوگوں کے سوال میں اخلاص نہیں تھا، بلکہ وہ مرزا انجینئر کا دفاع کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں بڑی آسان سی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے آڈیو کا ٹائٹل دیکھیں، میں نے اس میں صرف یہ بتایا ہوں کہ مرزا انجینئر کی احادیث میں تحریف۔ میرا مقصد صرف تحریف بتانا تھا، خالص تحریف بتانا تھا۔ آڈیو میں نے بخاری شریف کی احادیث کو رکھا تھا، مرزا انجینئر نے اس میں بہت سی تحریف کیا تھا، لوگوں نے اسے ٹچ نہیں کیا۔ ابو داؤد شریف کی جو حدیث تھی اس میں بھی مرزا انجینئر نے دو تحریف کیا تھا۔ اس میں ایک جو تحریف تھی کہ جہاں حدیث کے صحیح الفاظ یہ ہیں، حضرت مقدام نے کہا کہ آج تم نے مجھے ناراض کر دیا اور میں اب تمہیں ناراض کیے بنا نہیں جاؤں گا اور تم مجھ سے وہ باتیں سنو گے جو تمہیں ناپسند ہوگی۔ یہیں پر مرزا انجینئر تحریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاویہ تو نے مجھے آگ لگا دی، میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک تجھے آگ نہ لگا دوں۔ اس تحریف کو بھی کسی نے ٹچ نہیں کیا۔ لیکن ایک تحریف جہاں فقال لہ فلان ہے، ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ فلاں آدمی نے کہا، کسی نے کہا جو وہاں کی محفل میں موجود تھا کہ مقدام کیا حسن کے مرنے کو تم امت کے لیے مصیبت سمجھ رہے ہو۔ یہاں پر مرزا انجینئر نے تحریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ معاویہ نے کہا کہ مقدام کیا تم امت کے لیے مصیبت سمجھ رہے ہو حسن کے مرنے کو۔ اس کو لوگوں نے لے کر پروپیگنڈا کیا ہے اور اس میں دو طرح کے لوگ تھے، کچھ لوگوں کے اندر اخلاص تھا، وہ حقیقت میں مسئلہ سمجھنا چاہتے تھے، اور کچھ لوگ مرزا انجینئر کا دفاع کرنا چاہ رہے تھے اور مجھے جواب دینا چاہ رہے تھے۔ پہلی بات تو میں بتا چکا ہوں کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ مرزا انجینئر نے حضرت معاویہ کی توہین کی ہے اور حضرت معاویہ کو لے کر جو اعتراضات ہوتے ہیں اس بحث میں میرا پڑھنا بالکل مقصد نہیں تھا، میں نے خالص تحریف بتایا ہوں۔ اب مجھے بتائیں، ابو داؤد کی روایت اسکرین پر موجود ہے، جب اس کے اندر صاف لفظ ہے فقال لہ فلان کہ فلاں نے کہا، اب یہاں پر یہ کہہ دینا فقال لہ معاویہ، کیا یہ حدیث میں تحریف نہیں ہے؟ ایک شخص کہہ رہا تھا کہ یہ تحریف نہیں ہے، یہ تشریح ہے۔ ارے ترجمہ بدل دینے کو تشریح کہا جاتا ہے یا تحریف کہا جاتا ہے؟ اور تشریح با دلیل ہوتی ہے یا بے دلیل ہوتی ہے؟ مرزا انجینئر نے اگر تشریح کیا تھا تو مسند احمد کی روایت کی طرف اشارہ کر دیا ہوتا جو آپ لوگوں نے مجھے بھیجے ہو، یا کسی شرح کا حوالہ دے دیا ہوتا، لیکن کچھ نہیں، ہاتھ پیر بندھا ہوا ہے۔ یہ آڈیو ان لوگوں کے لیے میں بنا رہا ہوں جو لوگ مجھ سے رابطے نہیں رکھے ہیں یا میرے رابطے میں نہیں ہیں، کیونکہ جو لوگ رابطے میں تھے ان کے اشکالات تو رفع ہو گئے، لیکن جو لوگ نہیں ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بھی الجھن کے شکار ہوئیں گے، انشاءاللہ ان کے بھی اشکالات رفع ہو جائیں گے۔ تو تشریح جو ہوتی ہے وہ با دلیل ہوتی ہے، بے دلیل نہیں ہوتی، اور ترجمہ بدل دینے کو تحریف کہا جاتا ہے، تشریح نہیں کہا جاتا۔ اب حضرت معاویہ نے یہ جملہ کہا ہے یا نہیں کہا ہے، یہ تو ان کے لیے جواب ہو گیا جو لوگ مجھے جواب دینے آئے تھے۔ پہلے میرے مقصد کو تو سمجھے۔ اب جو لوگ حقیقت میں مسئلہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ مسند احمد کی جو روایت ہے جس کے اندر الفاظ ہے فقال لہ معاویہ کہ یہ بات حضرت معاویہ نے کہی ہے، دیکھیں یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی 3 علتیں ہیں۔
مرزا انجینئر نے حوالہ دیا تھا کہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو صحیح مانا، زبیر علی زئی صاحب نے اس کو صحیح مانا، لیکن کسی کے صحیح کہہ دینے کے باوجود اگر حدیث میں ضعف پایا جائے گا تو وہ حدیث ضعیف ہی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں بقیہ بن ولید۔ 3 علتیں ہیں اس روایت کے ضعیف ہونے کی۔ پہلی علت، اس روایت میں ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، یہ مدلس ہیں، یہ تدلیس کرتے ہیں۔ تدلیس اس کو کہتے ہیں کہ جو اپنے استاذ کو گرا دیتا ہو، اور جب مدلس راوی ان کے صیغے کے ساتھ روایت کو بیان کرے گا اور سما کی تشریح نہیں ہوگی تو وہ روایت ضعیف تصور کی جائے گی۔ اور آپ دیکھ لیجئے، بقیہ ان بحیر ان کے صیغے کے ساتھ روایت آئی ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ دوسری علت، اب لوگ اس کے اوپر کہہ سکتے ہیں کہ مسند احمد میں سما کی تشریح ہے، کیونکہ وہاں پر آیا ہے سما کی تشریح موجود ہے، بقیت حدثنا بحیر، کہ اپنے استاد سے انہوں نے سما کی تشریح کر دی۔ لیکن بقیہ بن ولید عام مدلس نہیں ہے، اگر عام مدلس ہوتے تو ٹھیک ہے، اپنے استاد سے سما کی تشریح کر دی، لیکن بقیہ بن ولید تدلیس تسویہ کرتے ہیں، اور جو تدلیس تسویہ کرتا ہو اس کے لیے پوری سند میں سما کی تشریح ہونا ضروری ہے۔ اب مسند احمد کی روایت دیکھ لے، بقیت حدثنا بحیر بن سعد عن خالد، بحیر کے بعد عن آ گیا، اب بھی سما کی تشریح کی ضرورت ہے، اب بھی سما کی تشریح چاہیے۔ تو اس روایت کے اندر بھی پوری سند میں سما کی تشریح نہیں ہے، اس لیے یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ دوسری علت ہوئی۔ تیسری علت یہ ہے، العلل آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، میں اس آڈیو کے ذریعے سے، اپنے چینل کے ذریعے سے اس بحث کو اب لمبا نہیں کرنا چاہتا ہوں اور اس بحث کو کھولنا نہیں چاہتا ہوں۔ ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے، اس کے بعد اب اگر کسی کو کوئی اشکال ہو تو ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کے اشکالات رفع کیے جائیں گے۔ ابو داؤد شریف کے اندر روایت ہے، اور ابو داؤد کے جو استاد ہیں عمرو بن عثمان بن سعد، تو سند میں لکھا ہوا ہے الحمسی، یہ حمسی حمس کے رہنے والے ہیں، حمسی ہیں۔ اور مسند احمد میں امام احمد بن حنبل کے جو استاد ہیں حیوۃ بن شریح، یہ بھی حمسی راوی ہیں۔ اور العلل آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جب حمسی سما کی تشریح بقیہ سے اگر نقل کرے گا تو وہ سما کی تشریح معتبر نہیں ہوگی، لہذا وہ روایت ضعیف ہوگی۔ تو یہ 3 علتیں ہیں اس روایت کے ضعیف ہونے کی۔ تو میرے بھائیو، آپ تصور کیجئے، کیا ضعیف روایت کو بنیاد بنا کر صحابہ پر لعن طعن کیا جا سکتا ہے؟ کیا حضرت معاویہ کا نام لگا کر استغفر اللہ کہنا صحیح ہے؟ لیکن مرزا انجینئر صاحب ان تمام چیزوں سے کورے ہیں۔ شیخ البانی اور زبیر علی زئی صاحب نے اس روایت کو صحیح مانا ہے، لیکن وہ معصوم عن الخطا نہیں ہے، خطا ان سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے صحیح کہہ دیا، اس کے باوجود اگر روایت کے اندر ضعف پایا جا رہا ہے تو وہ روایت ضعیف ہوگی۔ اس لیے یہ روایت کی بنیاد پر حضرت معاویہ کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات کہی ہے کہ مقدام، کیا تم حسن کے انتقال کو، حسن کی وفات کو امت کے لیے مصیبت سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے، اور ضعیف روایت سے نظریہ ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے میں ضروری سمجھا میرے بھائیوں، جو لوگ رابطے میں نہیں ہیں وہ الجھن کے شکار ہوئیں گے۔ یہ روایت ضعیف ہے، اور میرا جو مقصد تھا وہ تحریف بتانا تھا، لیکن لوگوں نے اس بحث کو چھیڑ دیا۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے ایسی شخصیت بنا دی ہے کہ جس کا منہ پڑتا ہے لعن طعن کر کے چلا جاتا ہے، اس لیے لوگوں نے اس بحث کو چھیڑ دیا، حالانکہ میرا اس بحث کو چھیڑنے کا بالکل مقصد نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈسکرپشن میں میرا نمبر موجود ہے۔ اب اس پر کسی کو اشکال ہو، حوالے جات چاہیے ہو، میں نے حوالے بھی اسکرین پر نہیں رکھا، اس کی وجہ یہی ہے کہ میں اب زیادہ بحث اس موضوع پر اپنے چینل کے ذریعے سے نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی کو شوق ہو وہ آئے میرے واٹس ایپ پر، مجھے میسج کریں، انشاءاللہ میں اسے جوابات دوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔